بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو، مضمون اردو ہے اور عنوان میرا گیہوں کا دانہ۔ گیہوں عزیز بچوں گندم کو کہتے ہیں، گندم کا دانہ، اور ہم اس کو اپنی مادری زبان میں کنک کہتے ہیں، کنک پہاڑی زبان میں، کشمیری میں کنک کہتے ہیں، کنک، کنک دان، ہم کہتے ہیں کڑکا دا دانہ۔ تو آج ہم اس گیہوں کے دانے کے بارے میں پڑھیں گے، گندم کے دانے کے بارے میں۔ آپ صفحہ نمبر 42 نکالیں، پیج نمبر 42 ایٹ یور ٹیکسٹ بک۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، چند بچے ایک جگہ کھیل کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی، تو قریب ہی انہوں نے دیکھا زمین پر ایک دراڑ تھی۔ دراڑ سمجھتے ہیں؟ ہاں، جب کہیں زلزلہ ہوتا ہے تو ہلنے سے زمین بیچ میں سے پھٹ جاتی ہے، تو وہاں پر ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اس کو دراڑ کہتے ہیں۔ تو لمبی سی دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، بچے کھیلتے کھیلتے اس دراڑ کے پاس پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ بچوں نے وہاں دیکھا ایک انڈا پڑا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے۔ جب غور سے دیکھا، قریب سے دیکھا، معلوم ہوا وہ انڈا نہیں ہے، بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ کیا چھتل کنک دانچ، وہ انڈا نہیں بلکہ کڑکا دا دانہ ہے، کڑکا دا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی، اس لیے کہ اس میں جو انڈا نما انہوں نے گیہوں کا دانہ وہاں سے اٹھایا، اس میں کیا تھی؟ ایک گہری لکیر تھی۔ گندم کا جو دانہ ہوتا ہے اس میں ایک لکیر ہوتی ہے، آپ نے غور سے دیکھا ہوگا۔ تو یہ بچے بھی کہتے ہیں کہ دانے کی طرح تھا یہ انڈا نما، لیکن یہ انڈا نہیں تھا، اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے، ابھی بحث و مباحثہ چل رہا تھا کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ کون پہنچا؟ ایک مسافر وہاں پہنچ گیا، ایک مسافر وہاں پہنچا۔ بحث و تکرار چل رہا تھا تو ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مسافر نے جب اتنا بڑا گیہوں کا دانہ دیکھا، اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لے لیا۔ اس نے بچوں کو کچھ پیسے دیے اور اس نے وہ دانہ، گندم کا دانہ خرید لیا۔ مسافر اس سے شہر میں لے گیا۔ وہ مسافر بڑا دانا تھا، وہ اس کو شہر میں لے گیا۔ اتنا بڑا گندم کا دانہ، انڈے جتنا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اس سے وہاں کے راجا کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے اس گیہوں نما دانے کو کس کو دے دیا؟ وہاں کے بادشاہ کو دے دیا، راجا کو دے دیا۔ راجا فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا۔
راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا۔ راجا کے پاس کچھ درباری تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے ذکی تھے، بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے۔ ان کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، یہ گیہوں نما انڈا یعنی گندم کے دانے کی طرح انڈا اتنا بڑا دکھا کر کہا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ بتاؤ یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے؟ اس نے کہا کہ اب آپ بتاؤ، اپنے درباریوں سے کہا یہ گیہوں کا دانہ ہے یا انڈا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہم پڑھتے ہیں، اس کو غور سے آپ اپنے گھر میں پڑھیں، تعلیم دیں اس کو۔ میں نے اس کے الفاظ، مشکل الفاظ اور ان کے معنی بھی لکھے ہیں، وہ بھی میں آپ کو اسائنمنٹ کے ذریعے سینڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلا حصہ تھا اس کا، انشاءاللہ کل ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔